پھر بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ جن کا حکم قرآن مجید فرقان حمید میں براہ راست نہیں ہے، براہ راست نہیں ہے۔ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں، ان کے لیے پھر ہم تفاسیر کے ساتھ ساتھ ہم احادیث کی طرف جاتے ہیں۔ احادیث کی طرف جب جاتے ہیں تو پھر بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جن کا ذکر احادیث میں بھی نہیں ملتا۔ احادیث میں بھی ان چیزوں کا ہم بہت ساری کام ایسے کر جاتے ہیں جن کا حدیث میں بھی ذکر نہیں ہے بظاہر، لیکن پھر کیا ان کا کرنا ہمارے لیے ناجائز ہے؟ یعنی قرآن میں بھی نہیں ہے، حدیث میں بھی نہیں ہے۔ ہم نے ایک مثال پہلے درسوں میں بھی دی تھی کہ بھی اگر کوئی بھائی مجھ سے یہ مسئلہ پوچھے کہ جی سگریٹ پی کر مسجد میں جانا کیسا ہے بنا منہ صاف کیے، مجھے قرآن و حدیث سے اس کا جواب دیجیے آپ، تو نہ تو قرآن میں سگریٹ کا ذکر ہے، نہ حدیث میں کہیں ذکر ہے کہ سگریٹ پی کر مسجد میں جانا کیسا ہے۔ میرے جو دو پلر تھے نا بنیادی، قرآن اور حدیث، دونوں میں اس کا ذکر نہیں ہے۔ پھر میں اجماع کی طرف آیا کہ شاید صحابہ کرام کے یہاں سے کچھ ثابت ہو، ایسا پہلے زمانے سے ثابت ہو، دوسرے سے ہو، تیسرے سے ہو، ان تینوں میں بھی نہیں ہے، سگریٹ کا ذکر نہیں ہے۔ اب میں کنفیوز ہو گیا کہ جی اب میں اس کو کہاں سے، یہ مجھ سے مانگ بھی قرآن و حدیث سے رہے، آپ قرآن و حدیث سے مجھے اس کا جواب دیجیے گا، تو میں تو پھنس گیا کہ نہ قرآن میں حدیث اس کا سگریٹ کا ذکر نہ حدیث میں ذکر۔ تو میں پھر چوتھے آپشن کی طرف آؤں گا جس کو قیاس کہتے ہیں۔ ادلہ شریعہ، جو شریعت کے جو دلائل ہیں وہ چار ہیں۔ قرآن، سب سے پہلے حکم قرآن میں دیکھیں گے، نہیں ملے گا تو حدیث میں دیکھیں، نہیں ملے گا تو اجماع صحابہ، یعنی صحابہ کا معاملہ کیا تھا اس بارے میں، نہیں ملے گا تو پھر چوتھا قیاس ہے۔ اور قیاس کوئی الگ سے چیز نہیں آئی۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور علیہ السلام نے جب گورنر بنا کر بھیجا تو ان سے پوچھا کہ معاذ کہاں سے فیصلہ کرو گے؟ اگر لوگ آئیں گے مسئلہ پوچھنے، فیصلہ کیسے کرو گے؟ یا رسول اللہ قرآن سے کروں گا اگر اس میں نہ پاؤ، یا رسول اللہ حدیث سے کروں گا اگر اس میں بھی نہ پاؤ۔ کہا پھر میں آپ کے معمولات اور آپ کے صحابہ کے معمولات دیکھوں گا۔ کہا اگر اس میں بھی نہ ہو تو انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ پھر میں جو میرے پاس جو دین کا علم ہے میں اس سوچ سے اسے جواب دوں گا۔ چوتھا آپشن قیاس وہیں سے آیا۔ اب ہم نے غور کیا حدیث میں حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ہے کہ کچی پیاز اور کچا لہسن کھا کر بغیر منہ صاف کیے مسجد میں نہیں جاؤ، اس سے بدبو آتی ہے اور بدبو سے فرشتوں کو تکلیف ہوتی ہے۔ یہ ہمارے پاس یہ حدیث آ گئی۔ اب ہم نے سگریٹ پہ غور کیا کہ آیا سگریٹ سے پینے سے بدبو آتی ہے یا نہیں آتی؟ تو آتی ہے۔ ہم نے فوراً ٹانگا وہیں جوڑ دیا، چونکہ بدبودار چیز کھا کر مسجد میں جانا منع کیا گیا، لہٰذا سگریٹ سے بھی بدبو آتی ہے، لہٰذا سگریٹ پی کر بھی منہ صاف کیے بنا مسجد میں جانا منع ہے۔ اب کوئی مجھ سے یہ سوال کرے کہ نہیں جی قرآن میں تو نہیں ہے، حدیث میں تو نہیں ہے، صحابہ سے بھی نہیں ثابت، آپ نے تو یہاں پہ قیاس کر لیا، تو پھر ہم اس کو یہ چیز کہاں سے دکھائیں گے؟ قرآن سے۔ ہوائی جہاز کا سفر ہے، آپ کیسے دکھائیں گے؟ ہم کہتے ہیں نا کہ جی وہ ہمیں ڈائریکٹ دکھائیے قرآن مجید فرقان حمید سے۔ کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو قرآن مجید کی تفسیر کو سمجھنے کے لیے ضروری ہوتی ہیں۔